جل جلالہ تیری شان اما نوالہ تیری شان اما نوالہ اللہ جل جلالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا. درود و سلام عظمت محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جانثار انصار اور اصحاب پر. ناظرین محترم السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سید مہدی عباس حاضر خدمت ہوں پھر سے ایک بار. ناظرین محترم آج شب قدر ہے، آج لیلۃ القدر کی رات ہے. شب قدر کے معنی امام زہری فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبہ ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبہ کے لحاظ سے بلند مانی جاتی ہے. بڑھیں گے اپنے مہمانان گرامی کی جانب. آج ہمارے درمیان اب کافی قابل مہمان موجود ہیں. ہمارے پہلے اہم گیسٹ ہیں سید محمد حسنین شاہ صاحب. آپ قانونی، مذہبی و سماجی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور دیگر سماجی خدمات میں پیش رہتے ہیں. سر ہم آپ کو اس بزم میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے دوسرے اہم گیسٹ ہیں سید خاور حسین جعفری صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ ہے. خاور صاحب ہم آپ کو اس بزم میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تیسرے اہم گیسٹ ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی فیضان شہزاد صاحب. مفتی صاحب ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے جانیں گے شب قدر، اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اور قدر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب اللہ رب العزت کے قرآن پاک سے میں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ شب قدر کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ قدر والی رات کیا ہے. آگے فرمایا کہ وہ قدر والی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. کیا کہنا؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اور 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے غمخوار تھے. بے شک. اور اس امت کے لیے ان کا راتوں کا تڑپنا اور ان کا رونا، ان کا سسکیاں لینا، ان کا اس امت کے لیے پوری رات جاگ کر عبادتیں کرنا. ان کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے لیکن اس امت کے لیے مانگا کرتے تھے. اور ان کا آخری وقت جو روایات میں آتا ہے کہ ان کے لبوں پر صرف یہ صدا تھی کہ میری امت، یعنی کہ مرتے وقت انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں اور زبان پر وہی چیز ہوتی ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. جیسے آج کل بھی کوئی اپنے بیٹے کا نام لیتا ہے، کوئی اپنی جائیداد کا نام لیتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت جس چیز کا انہوں نے نام لیا وہ اس امت کا لیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی کہ گزشتہ جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کی عمریں آپ کے سامنے ہیں، کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500 سال، اس طرح ان کی عمریں ہوا کرتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ان امتوں کی عمریں بڑی تھیں تو ان عمروں کی وجہ سے ان کی عبادتیں زیادہ ہوں گی. فکر ہوئی کہ اب میری امت کی جو ہے نا میکسیمم عمر 70-75 سال یا 60-65 سال، خدا آپ علیہ السلام کی عمر 63 سال. تو آپ کو فکر ہوئی. تو پھر اس فکر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایک تحفہ دیا. اور اس فکر کی وجہ سے جو تحفہ دیا گیا، کہا کہ آپ جو امت کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں ہم آپ کو ایک رات ایسی دے دیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. کیا کہنے. تو حضور علیہ السلام کو اس امت کی فکر کی وجہ سے یہ ایک تحفہ ملا اللہ رب العزت کی طرف سے جو بڑی فضیلتوں والا تحفہ ہے اور بڑی بابرکت رات ہے. اس رات کے اندر
آسمان سے، یہ ایک طویل حدیث ہے، اگر آپ کہیں تو میں ابھی بیان کر دوں. بالکل. ہاں، آسمان سے فرشتوں میں جبریل امین فرشتوں کے سردار. ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. اور اس افضل ترین مہینے میں جو اللہ رب العزت کی سب سے افضل کتاب ہے وہ اتاری گئی. کیا کہنے؟ قرآن پاک. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن پاک کو اس مہینے کے اندر اتارا. اور ایک اور جو اہم بات ہے، اس قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی شب قدر والی رات کو نازل ہوئی. کیا کہنے؟ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو اتارا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس کتاب نے آ کر انقلاب برپا کیا. بے شک. اور یہ رات تمام راتوں میں افضل، وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل، وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، اور نبی تمام نبیوں میں تمام نبیوں میں افضل، اور جو آسمان سے اتر رہے ہیں جبریل امین وہ تمام فرشتوں میں افضل، فرشتوں کے سردار. تو جبریل امین اتر کر کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اس رات کو، پوری دنیا میں اس رات کو جو بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جبریل امین فرشتوں سمیت اتر کر ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں. اور جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، عید الفطر کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان پر فرشتوں کی محفل میں فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس انسان پر. اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے جی تو اسے اجرت دی جاتی ہے. تو میرے ان بندوں نے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ میری عبادت کی ہے، تو کیا ان کی اجرت کا وقت نہیں آ گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں بالکل. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میری شان، میری کبریائی، میرے جلال، میرے کرم اور میری رفعت مکانی کی قسم، میں نے ان تمام کو بخش دیا. اور اس پوری امت کی بخشش کی جاتی ہے اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے اس شرف والی رات میں. تو اس رات کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس امت کو بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. ٹھیک ہے ناظرین محترم، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے مفتی صاحب. پاکستان سمیت خلیجی ممالک میں بھی آج لیلۃ القدر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. خواتین گھروں میں اور مرد حضرات مساجد میں عبادت میں مشغول ہیں. شب قدر کے موقع پر ختم قرآن کی محافل کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں اور لوگ بھرپور طریقے سے عبادات میں شامل ہیں. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت رات ہے، جسے شب قدر اور برکت والی رات کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے برکت والی رات ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر وہ دنیا آخرت میں رحم اور انعام و کرم فرماتا ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ شب قدر کی قرآن میں کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے قرآن میں کس طرح بیان کیا ہے؟ بالکل دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی آیت پڑھی اور ایک پوری سورت جو ہے اس سورت کی اس رات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانیں. پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے آپ کے لیے لیلۃ القدر اتاری ہے، برکت والی رات اتاری ہے. پھر سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانیں کہ وہ برکت والی رات اور لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں سے افضل رات ہے. اس قرآن پاک کی مناسبت سے آپ نے سوال کیا ہے، اور جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. دیکھیں، جس وقت قرآن پاک اترا نہیں تھا، اس وقت سے پہلے کا دور آپ اگر تاریخ کے طالب علم رہے ہیں، اگر طالب علم نہیں بھی رہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہر ایک کے علم میں آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اور اس کتاب کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی. بالکل تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، تاریکیوں کی گٹائیں اور ظلم و فسق، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور ایک چھوٹی سی بات پر چھڑنے والی جنگ 40 سال تک چلتی تھی. بالکل. اور ہزاروں جانیں اس پر جاتی تھیں.
اور ایسے دور کے اندر جب اللہ رب العزت نے پہلی وحی اتاری، اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتارا، اور اس قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے یا تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ مکمل قرآن اس رات اترا، بالکل، یا پھر یہ پہلی وحی جو ہے اس رات اتری۔ بالکل، تو قرآن پاک سے تو مناسبت اس رات کی بہت خاص ہے، بہت خاص، کیونکہ اسی رات میں اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو اتارا، اور اس قرآن پاک کو اتارنے کی وجہ سے اس رات کی برکت سے دنیا کے اندر سے جہالت کا خاتمہ کیا، اور ایسی جہالت ختم ہوئی کہ اس دور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اہل بیت عظام کے ساتھ مل کر، چھوٹی سی تعداد لیکن ایمان مضبوط کہ قرآن پاک کو انہوں نے اپنایا، تو پھر اسی قرآن پاک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صحابہ کے دلوں کو بدلا، صحابہ اکرام کے دلوں کو بدلا۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ آج کے دور کے اندر بھی مختلف گلیوں کے اندر اگر کوئی بچہ مستی کرتا ہے، کوئی شور کرتا ہے، تو اس کی شکایت لگتی ہے، بالکل، یا پھر کوئی دوست ہوتا ہے اس کی شکایت لگائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ یہ جو آپ کا دوست ہے نا ابو بکر، اس کو سمجھائیں، اچھا، اس کو سمجھائیں۔ جیسے دوست ہوتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی شکایت پھر دوست سے کسی کے کرتے ہیں کہ یار اپنے دوست کو سمجھائیں۔ بولا کیا ہوا؟ بولا یہ جو ابو بکر ہے نا، یہ خود بھی روتا ہے، یہ ہمارے بچوں کو بھی رلاتا ہے، یہ ہماری عورتوں کو بھی رلاتا ہے۔ بولا کیسے؟ بولا یہ جب رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو ہمارے بیوی بچے اور سب گھر والے رونے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس قرآن پاک کی وہ ایسی تلاوت کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کی راتیں، یہ تو ہمیں تو یہ راتیں ملی، اور یہ راتیں ہمارے لیے غنیمت ہیں کہ ماحول ہوتا ہے مساجد کے اندر، گھروں کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات ان کے لیے جو ہے نا کم پڑ گئی، اور صبح جو ہے نا شکوہ کنا ہے، ربا تیری رات جو ہے سردیوں کی رات میرے لیے کم پڑ گئی میری عبادت کے لیے۔ تو ان کو جو ہے نا ان کی ساری راتیں ایسی ہوتی تھی۔ گویا ان کا قول بھی ہے بی بی سیدہ کہ میں نے مولا علی کو سب سے بہتر ساتھی عبادت کے معاملے میں پایا، تو ان کی راتیں ہی ایسی گزرا کرتی تھیں۔ ہمارے لیے تو ایک غنیمت ہے چند راتیں جو ہمیں ملی ہیں، تو ان راتوں کو ہمیں جو ہے نا بہتر سے بہترین بنانا چاہیے، بہتر سے بہترین بنانا چاہیے۔ اہل بیت اور اصحاب کرام پہ ہماری جان قربان، مال قربان، ماں باپ قربان، ان پہ لاکھوں سلام۔ بڑھیں گے، ہمارے درمیان موجود ہیں معروف سماجی اور مذہبی رہنما سید محمد حسنین شاہ صاحب۔ سید محمد حسنین شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا۔ ہمارے ناظرین محترم کو اپنی سماجی خدمات کے بارے میں اور مذہبی خدمات کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ دیکھیے، مذہبی خدمات جو ہیں وہ ہم نے بچپن سے سیکھی ہیں اور آغوش مادر سے۔ کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، ان کا جو ذکر ہے اس کو بپا کیا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ان کی خوشیوں کے دن ہیں اس میں خوشیاں منائے جائیں، اس میں میلاد، اس میں جو ہے وہ مرپک کیے جائیں۔ جو ان کی شہادت کے دن ہیں، ایام ہیں، اس میں مجالس عزا اور شہادت کو اس حساب سے منایا جائے۔ بالکل۔ تو خیرپور ہمارا کیونکہ تعلق خیرپور میرٹھ سے ہے، اچھا، جی، تو ہم نے بچپن میں اپنے دادا، ہمارے دادا کا نام تھا سید نیاز علی شاہ، ماشاءاللہ، تو وہ خود ایک سوزخان تھے، اور اللہ غری کی رحمت کرے، جی، وہ اپنے گود میں لے کے ہمیں سوزخانی سکھاتے تھے۔ یہی تربیت ہوتی ہے، تربیت، یعنی آغوش مادر سے ہماری والدہ ہمیں وہ چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ کاغذ کی بنا کے دیتی تھیں کہ جی اس میں یہ لکھتی تھیں کہ جی یہ ہو، پھر وہ پڑھاتی تھیں۔ دادا ہمیں وہ سکھاتے تھے کہ بھئی منقبت اس طرح پڑھنی ہے، صحیح، اور سوز اس طرح پڑھنا ہے، سلام اس طرح پڑھنا ہے، نوحہ اس طرح پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ ماں کی دعاؤں سے اور والدین کی خدمت سے اور ان کے جو تربیت ہے اس سے الحمدللہ کہ ایک سوز خانی بھی انہوں نے سکھائی، مرثیہ خانی بھی سکھائی، نوحہ خانی بھی سکھائی، سلام خان بھی ہوں اور مرثیہ خان بھی ہوں۔ اچھا، شوق یہ آپ کو ان کے سکھانے کے بعد بیدار ہوا یا بچپن سے یہ شوق تھا، یا کسی کو آئیڈیلائز کیا تھا کہ آپ نے اس نوحہ خان یا اس مرثیہ خان کی طرح کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہوتا ہے یہ بلڈ میں ہوتا ہے، یہ خون کی تاثیر ہے، خون کی تاثیر، کیا کہنے، یہ پاک خون جو ہے ماں باپ کا، وہ ذکر اہل بیت وہ بتاتا ہے کہ جی ذکر اہل بیت جو ہے وہ کرنا ہے۔
تو بچپن سے ہی ہم ذکر اہل بیت مطلب ہم نہیں کرتے, ہمیں کرایا گیا, یہ عطا ان کی تھی, چنا گیا, یہ ان کی عطا تھی کہ ہم ان کا ذکر کریں. یہ ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم ذکر اہل بیت کریں, نہیں, ہمیں انہوں نے توفیق دی کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کریں. بہت خوبصورت ہم سے انہوں نے ہمیں چنا ذکر محمد و آل محمد کے لیے, یہ ان کا احسان ہے اور ماں باپ کی دعائیں. بہت خوبصورت بات کی. بڑھیں گے سید خاور حسین جعفری صاحب کی جانب, جو کہ جنرل سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ ہیں. خاور صاحب مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا خدمات ہیں افطار کیمپ کے حوالے سے اور مختلف دیگر خدمات, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے طور پر جانی جاتی ہے. کیا عوامی خدمات کر رہے ہیں آپ اور آپ کی ٹیم؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے عزت بخشی اور مجھے مدعو کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی جو ہے بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں رمضان جو ہے وہ بیسکلی برکتوں کا مہینہ ہے. بے شک. اور رمضان میں اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کر دیا. جی. لیکن اس کے بعد بھی جو آپ کے اندر کا ایک شیطان ہوتا ہے جس کو آپ کی نفس بھی کہہ سکتے ہیں آپ, بالکل, وہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اس میں انسان کس طریقے سے اس کو لے کر چلتا ہے وہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو اب اگر میں بات کروں رمضان کے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات کی, تو جس طریقے سے ابھی تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر جگہ تقریباً سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بچت بازار لگائیں. بچت بازار, جی. جو کراچی کے آپ ساتوں ڈسٹرکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے علاوہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں آپ نواب شاہ چلے جائیں, دادو چلے جائیں, قاضی احمد چلے جائیں, جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو بچت بازار نظر آئیں گے. بالکل. تو پیپلز پارٹی کیونکہ شروع سے ہی پیپلز پارٹی کا منشور ہی عوامی خدمت رہا ہے, جی, تو عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. اور عوامی خدمت کے حوالے سے رمضان کے اس وقت جو حالات ہیں, جی, ملک کے جو حالات ہیں, مہنگائی آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح, اور ایک عام آدمی کی قوت خرید سے تقریباً تمام چیزیں باہر ہیں. تو ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ رمضان کا بچت بازار لگا کر لوگوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ جو ایک عام آدمی کی قوت خرید سے کچھ چیزیں باہر ہیں تو وہ اس کو وہاں پر سستے ریٹس کے اندر اویلیبل ہیں, وہ وہاں سے لیتے ہیں, جاتے ہیں. آپ کبھی جائیں وزٹ کریں تو رمضان کے جتنے بھی بچت بازار لگے ہیں وہاں پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. اور میں نے کیونکہ رمضان کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یہ تو ایک رمضان کی بات ہے جس کو ایک اسپیسیفکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اقدام اٹھایا, اپنا ایک قدم اٹھایا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی پروگرام تمام چیزوں پر بھاری ہے, وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, BISP جس کو ان شارٹ آپ کہتے ہیں, جس سے ہر ماہ تقریباً 12,000 سے زائد گھروں کی کفالت ہے. اچھا. اور الحمدللہ آپ اگر آپ کے پاس ابھی تو کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ برکت والی رات ہے, اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو کبھی انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں کبھی کسی ٹاک شو میں بیٹھیں گے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک, وہ ڈسکرائب کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, مفتی صاحب نے اور یہ حسنین صاحب نے, شاہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر, اہل بیت کی ذات اقدس پر بہت ہی اچھی باتیں کی, بہت ہی خوبصورت باتیں فرمائی. ہمیں ایک سیاسی لیڈر کے دیکھتے ہوئے سیاسی لیڈر میں ایسی کیا کوالٹیز اپنانی چاہیے ایک سیاسی لیڈر کو, جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کوالٹیز ہیں کہ آج تک رہتی دنیا تک کتابوں میں ان کا نام موجود ہے کہ ایسا لیڈر, ایسا سچا انسان نہیں دیکھا. مولا علی علیہ السلام کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے, تو کیونکہ جب قاتل نے ان پہ ضرب لگائی تھی تو انہوں نے بھی بدلے میں یہی کہا تھا, بہت مشہور ہے سر. بالکل, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قاتل نے مجھے بھی ایک ضرب لگائی, اسے بھی ایک ضرب لگانا, اسے بھی ایک ضرب سے زیادہ مت لگانا. تو ایک سیاسی لیڈر اگر ان کو آئیڈیلائز کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو, صحابہ کرام کو, اہل بیت کو, تو کیا مثبت تبدیلی دیکھ سکتے ہیں آپ سیاست میں اور ملک کے حالات میں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی کہ نبی صلوات والسلام کی ذات اقدس سے, تو دیکھیں وہ تو ذات جو ہے ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مولا علی کی جن کا آپ نے نام لیا, جن کا آپ نے ذکر کیا, تو ان کی جوتی کی نوک کے بھی ہم برابر نہیں ہیں, اس کے خاک کے برابر, ان کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. اہل بیت, اصحابہ کرام, تمام انبیاء کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین,
یہ سب لوگوں سے تو آج کل کے دور کی اگر ہم بات کریں تو کوئی موازنہ نہیں بنتا، تعلیمات سے تو سیکھنا جا لیکن سکتا ہاں ہے، ان کی تعلیمات سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور سیکھنا بھی چاہیے بالکل، جو چیزیں جو جہاں تک آپ ظاہر سی بات ہے انسان ہے، لیکن جہاں تک اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، ان کی سنتوں سے، ان کے جو بھی آپ نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، جو بھی آپ نے سنا ہے ان کے بارے میں، ان سے جتنا سیکھ سکتا ہے اور اس سیکھ کو جتنا اپنی زندگی میں نافذ العمل کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان ایک اچھی راہ پر چلنے کے قابل ہے اور ایک اچھا سیاسی لیڈر بننے کے قابل ہے۔ اگر میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں تو ہی وہ اشرف المخلوق کہلانے کے لائق ہوگا، بالکل، جو دوسروں کا درد محسوس کرے۔ بالکل، ٹھیک ہے، میں دعوت کلام دوں گا فائزہ کامران صاحبہ کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے۔ 27ویں شب ہے تو اس حوالے سے ایک کلام ہے، وہ مشہور زمانہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ یہ تھی فائزہ کامران صاحبہ جو کہ ایک خوبصورت سا کلام پیش کر رہی تھی، بہت خوبصورت انتخاب تھا آپ کا، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین محترم، اس بزم میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور۔